السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ سیپینس انسان کی مختصر تاریخ۔ عالمی شہرت یافتہ مصنف یووال نوح ہراری کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ان کی کئی کتابوں نے عالمی شہرت حاصل کی۔ اس ویڈیو میں ہم جس کتاب کی سمری پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے سیپینس، انسان کی مختصر تاریخ۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھی تو سمجھے کچھ بھی نہ پڑھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال پہلے کی دنیا میں کھڑے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں انسان زمین کی سب سے طاقتور مخلوق نہیں تھا۔ وہ جنگلوں میں خوف کے سائے میں زندگی گزارتا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی سلطنت تھی، نہ جدید ہتھیار، نہ سائنس اور نہ ٹیکنالوجی۔ وہ صرف ایک کمزور جاندار تھا جو ہر روز اپنی بقا کی جنگ لڑتا تھا۔ آج ہم چاند پر قدم رکھ چکے ہیں، سمندروں کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، پہاڑ کاٹ کر شاہراہیں سڑکیں بنا چکے ہیں اور ایٹمی طاقت حاصل کر چکے ہیں، مریخ پر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ آخر ایسا کیا ہوا جس نے ایک معمولی سی مخلوق کو پوری زمین کا حکمران بنا دیا؟ یووال نوح ہراری اپنی شورِ آفاق کتاب سیپینس میں اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ وہ انسانی تاریخ کو صرف واقعات کی ترتیب کے طور پر بیان نہیں کرتے بلکہ ان طاقتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جنہوں نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز بنا دیا۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری تہذیب، ریاستیں، مذاہب، معیشت اور حتیٰ کہ پیسہ بھی ایسے تصورات پر قائم ہے جن پر کروڑوں انسان اجتماعی طور پر یقین رکھتے ہیں۔ آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1۔ جب انسان ایک عام جانور تھا، تقریباً 25 لاکھ سال پہلے مشرقی افریقہ کے جنگلات میں انسان کے ابتدائی آباء و اجداد نمودار ہوئے۔ اس وقت وہ زمین کے کسی خاص یا طاقتور مخلوق میں شمار نہیں ہوتے تھے۔ وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح خوراک تلاش کرتے، شکاری درندوں سے بچتے اور مشکل حالات میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس زمانے میں صرف ہومو سیپینس ہی موجود نہیں تھے بلکہ انسان کی کئی دوسری اقسام بھی دنیا میں آباد تھیں۔ کچھ جسمانی طور پر زیادہ مضبوط تھیں، کچھ سخت سرد علاقوں میں زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتی تھیں، جبکہ بعض شکار کرنے میں زیادہ ماہر تھیں۔ انسان خوراک کی زنجیر کے بالکل اوسط درجے پر تھا۔ وہ کبھی شکار کرتا تھا تو اکثر خود بھی بڑے درندوں کا شکار بن جاتا تھا۔ نہ اس کے پاس شیر کے دانت تھے، نہ چیتے جیسی رفتار، نہ عقاب جیسی تیز بینائی اور نہ ہاتھی جیسی طاقت۔ انسان بہت کمزور تھا۔ لیکن پھر تاریخ نے ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہی کمزور مخلوق چند ہزار برسوں میں زمین کی سب سے طاقتور قوت بن گئی۔ مصنف اسی مقام پر ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ آخر وہ کون سی صلاحیت تھی جس نے انسان کو دوسرے تمام جانداروں پر برتری عطا کی؟ چیپٹر 2۔ شعوری طاقت، انسان کی اصل طاقت۔ مصنف ہراری کے مطابق تقریباً 70,000 سال پہلے انسانی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ پیش آیا جسے وہ شعوری یا فکری انقلاب کہتے ہیں۔ یہ انقلاب کسی ہتھیار یا جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ انسانی دماغ میں ہونے والی ایک غیر معمولی تبدیلی کا نتیجہ تھا۔ اسی تبدیلی نے انسان کو دو حیرت انگیز صلاحیتیں عطا کی۔ پہلی، پیچیدہ زبان کے ذریعے مؤثر رابطہ کرنے کی صلاحیت۔ دوسری، ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنے اور دوسروں کو ان پر یقین دلانے کی صلاحیت جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی بلکہ صرف تصور کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ جانور صرف موجودہ خطرے یا موجودہ صورتحال کی اطلاع دے سکتے ہیں، اسے پہچان سکتے ہیں، لیکن انسان نے ایسی کہانیاں تخلیق کرنا شروع کر دیں جن کا وجود صرف ان کے ذہن میں تھا۔ دیوتا، مذہب، قوم، قانون، ریاست، کمپنی، کرنسی اور انسانی حقوق جیسے تصورات اسی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ مصنف کے مطابق یہی وہ طاقت تھی جس نے لاکھوں اجنبی انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے قابل بنایا۔ چیونٹیاں اور شہد کی مکھیاں بھی اجتماعی زندگی گزارتی ہیں لیکن ان کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔
انسان نے مشترکہ عقائد، قوانین اور نظریات کی بنیاد پر ایسے معاشرے قائم کیے جن میں لاکھوں افراد ایک دوسرے کو جانے بغیر بھی مل کر کام کر سکتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک انسان کی اصل طاقت نہ اس کے پٹھوں میں تھی، نہ اس کے ہتھیاروں میں، بلکہ اس کی اجتماعی تخیل میں تھی۔ چیپٹر 3، افریقہ سے دنیا کا سفر۔ شعوری انقلاب کے بعد ہومو سیپینس نے افریقہ سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں کا رخ کیا۔ وہ پہلے جزیرہ عرب پہنچے، پھر ایشیا، یورپ، آسٹریلیا اور بالآخر امریکہ تک پھیل گئے۔ یہ صرف ہجرت نہیں تھی، بلکہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا سفر تھا جس نے پوری زمین کا نقشہ بدل دیا۔ لیکن اس کامیابی کا ایک تاریخی پہلو بھی تھا۔ مصنف ہراری لکھتے ہیں کہ انسان جہاں بھی پہنچا وہاں بہت سے بڑے جانور اور قدیم حیوانی انواع آہستہ آہستہ معدوم ہوتی چلی گئیں۔ آسٹریلیا کے دیو ہیکل جانور ہوں یا امریکہ کے عظیم الجثہ میمت، انسان کی آمد کے بعد ان میں سے بیشتر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، جنہیں ہم صرف میوزیم میں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ ان معدومیت یا خاتمے کی وجہ موسمی تبدیلیوں کو قرار دیتے ہیں کہ اس وجہ سے بڑے جانور جاندار ختم ہوئے، لیکن مصنف کا دلیل استدلال ہے کہ حیرت انگیز طور پر انہی علاقوں میں بڑے پیمانوں پر جانور ختم ہوئے جہاں انسان پہنچا۔ اس لیے وہ انسان کو تاریخ کا پہلا بڑا ماحولیاتی تباہ کار قرار دیتا ہے، یعنی انسان نے ہی اس ماحول کو دنیا کے تباہ کر دیا۔ چیپٹر 4، زرعی انقلاب، کیا یہ واقعی ترقی تھی؟ تقریباً 10,000 سال پہلے انسانی تاریخ میں ایک ایسا انقلاب آیا جسے آج ہم زرعی انقلاب کے نام سے جانتے ہیں، ایگریکلچر۔ عام طور پر اسے انسانی تہذیب کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے، لیکن مصنف یووال نوح ہراری اس کے بارے میں ایک بالکل مختلف اور حیران کن نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ انقلاب اتنا فائدہ مند نہیں تھا جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک تھا۔ زرعی انقلاب سے پہلے انسان شکار کرتا، جنگلی پھل، سبزیاں اور جڑی بوٹیاں کھاتا اور مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتا رہتا تھا۔ اس کی خوراک مختلف تھی، متنوع تھی، جسمانی صحت نسبتاً آج سے بہت بہتر تھی اور وہ فطرت کے زیادہ قریب زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جب انسان نے گندم، چاول اور دوسری فصلیں اگانا شروع کی تو اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ وہ ایک جگہ آباد ہو گیا، کھیتوں کی دیکھ بھال اس کی مجبوری بن گئی اور اس کی روزمرہ زندگی مسلسل محنت اور مشقت میں گزرنے لگی۔ ہراری ایک دلچسپ جملہ لکھتے ہیں کہ انسان نے گندم کو پالتو نہیں بنایا، بلکہ گندم نے انسان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب انسان کو صبح سے شام تک زمین جوتنی پڑتی تھی، فصلوں کو پانی دینا پڑتا تھا، انہیں بیماریوں اور جانوروں سے بچانا پڑتا تھا اور موسم کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے نتیجے میں آبادی ضرور بڑھی، مگر عام انسان کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی۔ خوراک کی اقسام کم ہو گئیں، غذائیت متاثر ہوئی اور ایک ہی جگہ بڑی تعداد میں رہنے کی وجہ سے بیماریاں بھی تیزی سے پھیلنے لگیں۔ زرعی انقلاب سے سب سے زیادہ فائدہ چند طاقتور طبقوں کو ہوا، انہیں زیادہ فائدہ ہوا، جنہوں نے زمین، پیداوار اور وسائل پر قبضہ کر لیا، جبکہ عام انسان زیادہ محنت کے باوجود پہلے سے کم آزاد رہ گئے۔ ایک طرف بڑے جاگیردار بن گئے اور دوسری طرف مزارع غریب کسان۔ چیپٹر 5، نجی ملکیت، طبقاتی نظام اور عدم مساوات کی ابتدا۔ زرعی انقلاب کے بعد انسان مستقل بستیوں میں آباد ہونے لگا۔ اس تبدیلی نے انسانی معاشرے کو ایک نئی شکل دی، لیکن ساتھ ہی کئی نئے مسائل بھی پیدا کیے۔ جب زمین کو ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگا تو یہ تصور پیدا ہوا کہ یہ زمین میری ہے۔ نجی ملکیت کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے گئے، طاقتور حکمران وجود میں اور ریاستی نظام تشکیل پانے لگا۔ آہستہ آہستہ معاشرہ امیر اور غریب طبقات میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے پاس بڑی زمینیں، دولت اور اختیار آ گیا، جبکہ اکثریت محنت کش بن گئی۔
ہراری کے مطابق انسانی تاریخ میں طبقاتی تقسیم، معاشرتی ناہمواری اور طاقت کا ارتکاز اسی دور سے شروع ہوا۔ مصنف اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ زرعی انقلاب کا سب سے زیادہ نقصان صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی پہنچا۔ گائے، بیل، بھیڑ اور بکری جیسے جانور جو کبھی آزاد زندگی گزارتے تھے، اب انسان کی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ انہیں محدود جگہوں میں رکھا گیا، ان کی افزائش پر مکمل کنٹرول قائم کیا گیا اور ان کی زندگی انسان کی معاشی مفادات کے تابع ہو گئی۔ نزدیک تہذیب کی ترقی کے ساتھ جانوروں کی آزادی مسلسل محدود ہوتی گئی، اور یہ انسانی تاریخ کے کم زیر بحث آنے والے مگر اہم ترین پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ چیپٹر 6 خیالی نظام، وہ تصورات جن پر پوری دنیا قائم ہے، لیکن وہ سارا خیالی نظام ہے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، ایک بنیادی سوال سامنے آیا: لاکھوں اجنبی انسان آخر ایک دوسرے کے ساتھ امن سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہراری کا جواب نہایت منفرد ہے۔ ان کے مطابق اس کی بنیاد مشترکہ خیالی تصورات پر قائم ہے۔ یہ وہ نظریات اور ادارے ہیں جن کا فطرت میں کوئی مادی وجود نہیں اور ثابت نہیں کیے جا سکتے، لیکن انسان اجتماعی طور پر ان پر یقین رکھتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مثلا ریاست، قانون، اب یہ نظر نہیں آتے۔ ریاست، قانون، مذہب، قوم، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کمپنیاں، انسانی حقوق اور کرنسی۔ یہ سب انسان کے ذہن کی تخلیق ہے، انسان نے خود بنایا ہے انہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کاغذی نوٹ بذات خود صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن چونکہ پوری دنیا اس کی قدر پر، اس کی اہمیت پر متفق ہے، اس لیے وہ عالمی معیشت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی ملک کی سرحدیں زمین پر قدرتی طور پر موجود نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں نے انہیں اجتماعی اتفاق رائے سے قائم کیا ہے۔ قدیم سلطنتوں، خصوصاً مصر کے عظیم اہرام اور میسوپوٹیمیا کی اس تہذیبی کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لاکھوں افراد صرف اس وقت ایک ساتھ کام کر سکتے تھے جب وہ ایک مشترکہ نظریے، مذہب یا حکمران کی اتھارٹی پر یقین رکھتے ہوں۔ بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں نے ایسے عقائد اور روایات کو فروغ دیا جنہوں نے معاشرے کی مختلف طبقات کو اپنی اپنی جگہ قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ ہراری اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانی تہذیب کی اصل بنیاد پتھر، اینٹ یا فولاد نہیں بلکہ اجتماعی یقین ہے۔ اگر لوگ کسی تصور پر یقین کرنا چھوڑ دیں تو وہ تصور بھی ختم ہو جاتا ہے، خواہ وہ کرنسی ہو، چاہے ریاست ہو یا کوئی اور طاقتور ادارہ۔ اس لیے مصنف آخر میں ایک نہایت گہرا سوال اٹھاتے: کیا ہم اپنی تخلیق کردہ ان خیالی دنیاؤں کے مالک ہیں یا پھر خود انہی کے قیدی بن چکے ہیں؟ اس حصے میں یووال نو ہراری یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زرعی انقلاب نے اگرچہ انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی، لیکن اس کے ساتھ ہی مشقت، طبقاتی تقسیم، نجی ملکیت، عدم مساوات اور جانوروں کے استحصال کا آغاز بھی ہوا۔ مزید یہ کہ جدید دنیا کی تقریباً تمام بڑی قوتیں ریاست، مذہب، قانون، قوم اور معیشت ان اجتماعی تصورات پر قائم ہیں جنہیں انسانوں نے خود تخلیق کیا اور پھر ان پر اجتماعی یقین قائم کر لیا۔ چیپٹر 7 تحریر کی ایجاد، جب انسانی یادداشت ناکافی ہو گئی تو تحریر ایجاد ہوئی۔ جیسے جیسے انسانی بستیاں پھیلتی گئیں، تجارت بڑھنے لگی اور حکومتیں وجود میں آئیں، ایک نئی مشکل سامنے آئی۔ اب صرف انسانی یادداشت پر انحصار ممکن نہیں رہا تھا۔ کس نے کتنا ٹیکس ادا کیا، کس کے گودام میں کتنا اناج موجود ہے، کس تاجر نے کس سے قرض لیا، اتنی معلومات ایک انسان کے ذہن میں محفوظ رکھنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ہراری لکھتے ہیں کہ تقریباً 5000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کی میری تہذیب نے اس مسئلے کا حل تلاش کیا۔
انہوں نے گیلی مٹی کی تختیوں پر مخصوص نشانات بنانا شروع کیے، اور یہی انسانی تاریخ میں تحریر کا آغاز تھا۔ دلچسپ بات یہ کہ تحریر کی ایجاد شاعری، ادب یا فلسفے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ اس کا بنیادی مقصد سرکاری ریکارڈ، تجارت اور ٹیکسوں کا حساب رکھنا تھا۔ بعد میں یہی تحریر علم و ادب، قانون، مذہب اور تاریخ کے تحفظ کا ذریعہ بن گئی۔ تحریر نے انسان کو ایسی طاقت عطا کی جس نے وقت اور فاصلے کی تمام حدیں توڑ دیں۔ اب ایک نسل کا علم ہزاروں سال بعد آنے والی نسلوں تک جوں کا توں منتقل ہونے لگا۔ اگر تحریر ایجاد نہ ہوتی تو شاید نہ عظیم سلطنتیں قائم ہوتی، نہ منظم حکومتیں، اور نہ ہی انسانی تہذیب اس رفتار سے ترقی کر پاتی۔ چیپٹر 8 عدم مساوات، کیا معاشرہ واقعی انصاف پر قائم ہے؟ مصنف ہراری انسانی معاشروں کے ایک نہایت حساس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر دنیا میں اتنی معاشرتی ناہمواری کیوں پائی جاتی ہے؟ کیوں کچھ لوگ دولت، طاقت اور مواقع کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے پوری زندگی بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں؟ مصنف کے مطابق اس عدم مساوات کی جڑیں فطرت میں نہیں، بلکہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے سماجی نظام میں ہیں۔ نسلی امتیاز، ذات پات، غلامی، مرد و عورت کے درمیان غیر مساوی حقوق اور طبقاتی تقسیم، یہ سب فطری قوانین نہیں، بلکہ انسانوں کے تخلیق کردہ نظام ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ نظام اتنے مضبوط ہو گئے کہ لوگوں نے انہیں حقیقت سمجھنا شروع کر دیا۔ ہراری ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں، جب کسی طبقے کو صدیوں تک تعلیم، وسائل اور بہتر مواقع سے محروم رکھا جاتا ہے تو بعد میں اسی محرومی کو اس کی کمزوری قرار دے دیا جاتا ہے۔ یوں ناانصافی کا ایسا نظام بن جاتا ہے دائرے میں جو خود کو مسلسل مضبوط کرتا رہتا ہے۔ چیپٹر 9 انسانیت کا اتحاد، دنیا ایک عالمی برادری کیسے بنی؟ انسانی تاریخ کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے مختلف قبائل ایک دوسرے سے مکمل طور پر الگ رہتے تھے، لیکن آج پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہراری اس تبدیلی کو تاریخ کا قدرتی سفر قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق انسانی تاریخ ہمیشہ چھوٹے گروہوں سے بڑے اتحادوں کی طرف بڑھتی رہی ہے۔ قبائل سے ریاستیں وجود میں آئیں، ریاستوں سے سلطنتیں، اور آخرکار پوری دنیا ایک عالمی نظام کا حصہ بنتی چلی گئی۔ اس عالمی اتحاد کے پیچھے 3 بنیادی قوتیں کار فرما رہیں۔ اور وہ قوتیں کون سی تھیں؟ ہراری ان کو نام دیتے ہیں پیسہ، کرنسی، جو آج ہمیں ہر ملک میں ہر ایک کی ضرورت نظر آتی ہے۔ سلطنتیں ہیں، ریاستیں ہیں، بہت سے ممالک ہیں، مذاہب ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، پھر ان کے آگے بہت سے فرقے ہیں۔ یہ تینوں ایسی طاقتیں ہیں جو مختلف زبانوں، نسلوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں کامیاب ہوئیں۔ مثلا سلطنتیں اگرچہ جنگوں کے ذریعے پھیلیں، لیکن انہی کے ذریعے مختلف تہذیبوں، زبانوں اور علوم کا تبادلہ بھی ہوا۔ اسی طرح مذاہب نے مختلف علاقوں کے انسانوں کو ایک مشترکہ اخلاقی اور روحانی تصور کے تحت متحد کیا۔ آج کی عالمگیریت کوئی اچانک پیدا ہونے والا رجحان نہیں، بلکہ ہزاروں برس کے تاریخی سفر کا نتیجہ ہے۔ چیپٹر 10 پیسہ، دنیا کی سب سے طاقتور مشترکہ کہانی۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر تقریباً ہر انسان اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو وہ پیسہ ہے۔ ایک نوٹ یا سکہ اپنی ذات میں کوئی حقیقی قدر نہیں رکھتا۔ اسے آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پہنا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ انسان کی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس کی اصل طاقت صرف ایک چیز میں انسانوں کا اجتماعی اعتماد۔ قدیم زمانے میں تجارت اشیاء کے تبادلے کے ذریعے ہوتی تھی، جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے، لیکن اس نظام میں بے شمار مشکلات اور رکاوٹیں تھیں۔ اگر کسی شخص کے پاس مثلا گائے ہو اور اسے گندم چاہیے تو ضروری نہیں کہ سامنے والے کو گائے کی ضرورت بھی ہو۔
اسی مسئلے کے حل کے لیے سونے، چاندی اور بعد میں کاغذی کرنسی وجود میں آئی۔ پیسہ ایک ایسی مشترکہ زبان بن گیا جسے دنیا کی ہر تہذیب نے قبول کر لیا۔ دو ایسے افراد جو ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کے مذاہب سے اختلاف رکھتے اور شاید ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں کرتے، وہ بھی پیسے کی بنیاد پر تجارت کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں تو پیسہ مزید غیر مرئی نہ نظر آنے والی چیز بن چکا ہے۔ اب ہماری دولت صرف بینک اکاؤنٹ میں موجود چند ہندسوں کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پوری عالمی معیشت اسی اعتماد پر قائم ہے۔ انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی دوسرا تصور ایسا ہو جس نے مختلف قوموں، تہذیبوں اور معاشروں کو اتنی مضبوطی سے ایک دوسرے سے جوڑا ہو جتنا پیسے نے جوڑا ہوا ہے۔ چیپٹر 11 سلطنتیں کیا وہ صرف ظلم کی علامت تھیں؟ تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت سلطنتوں کا ذکر ناگزیر ہے۔ عام طور پر سلطنتوں کو جنگ، قبضے، ظلم اور استحصال کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی سلطنتوں نے کمزور اقوام کو غلام بنایا، ان کے وسائل لوٹے اور ان کی ثقافتوں کو نقصان پہنچایا، ان کی کلچر کو تباہ کر دیا۔ لیکن یووال نوح ہراری اس موضوع پر صرف ایک رخ نہیں دیکھتے۔ ان کے مطابق سلطنتوں نے، ریاستوں نے جہاں تباہی پھیلائی، وہی انسانی تہذیب کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ جب کوئی سلطنت مختلف علاقوں پر حکومت قائم کرتی تھی تو اس کے ساتھ نئی زبانیں، قوانین، تجارتی راستے، انتظامی نظام اور علمی روایات بھی ایک خاص خطے سے دوسرے خطے تک منتقل ہوتی۔ اسی عمل نے مختلف تہذیبوں کے درمیان فاصلوں کو کم کیا اور انسانوں کو ایک وسیع تر عالمی نظام کا حصہ بننے کا موقع فراہم کیا۔ ہراری کسی سلطنت کو مکمل طور پر اچھا یا برا قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ سیاہ اور سفید نہیں ہوتی۔ ایک ہی عمل میں ظلم بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے اور ترقی کے امکانات بھی۔ وہ ایک دلچسپ سوال اٹھاتے ہیں، کیا آج کی دنیا بھی کسی نئی عالمی سلطنت کی شکل اختیار نہیں کر چکی؟ ان کے مطابق آج بین الاقوامی ادارے، عالمی معیشت، انٹرنیٹ، بالی ووڈ، بین الاقوامی کمپنیاں اور مشترکہ عالمی ثقافت ایک ایسے نظام کو جنم دے رہی ہیں جو ماضی کی سلطنتوں سے مختلف ضرور ہے، مگر دنیا کو ایک ہی سمت میں لے جا رہی ہے۔ چیپٹر 12 مذہب، اجنبی انسانوں کو متحد کرنے والی طاقت۔ آخر وہ کون سی طاقت؟ مصنف ہراری مذہب کو صرف عبادات یا روحانیت تک محدود نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک مذہب ایک ایسا سماجی نظام ہے جو لاکھوں انسانوں کو مشترکہ اصولوں، اخلاقیات اور اقدار کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ قدیم زمانے میں جب انسان چھوٹے قبائل سے نکل کر بڑے شہروں اور ریاستوں میں آباد ہونے لگا تو ایسے اصولوں کی ضرورت پیدا ہوئی جنہیں سب تسلیم کریں، قبول کریں۔ یہی وہ مقام تھا جب مذاہب نے اہم کردار ادا کیا۔ ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت اور اسلام جیسے بڑے مذاہب نے مختلف علاقوں کے انسانوں کو ایک مشترکہ اخلاقی نظام فراہم کیا، انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور ایک وسیع تر انسانی برادری کا تصور دیا۔ لیکن ہراری نے یہاں ایک دلچسپ نکتہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق صرف روایتی مذاہب ہی مذہب نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں قوم پرستی، سرمایہ داری نظام، انسانی حقوق، جمہوریت اور بعض سیاسی نظریات بھی ایک حد تک ایسے ہی اجتماعی عقائد ہیں جن پر کروڑوں انسان ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح قدیم انسان دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے، اسی طرح آج لوگ قومی پرچم، آئین، انسانی حقوق یا آزاد منڈیوں کے نظریے پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہراری کا مقصد ان نظریات کو غلط ثابت کرنا نہیں، بلکہ یہ دکھانا ہے کہ انسانی معاشرے کسی نہ کسی مشترکہ عقیدے کے سہارے قائم رہتے ہیں۔ چیپٹر 13 کیا تاریخ پہلے سے لکھی جا چکی تھی؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تاریخ ایک سیدھی لکیر کی طرح بڑھتی ہے اور جو کچھ ہوا وہ ہونا ہی تھا، لیکن ہراری اس تصور سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے مطابق تاریخ کسی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق آگے نہیں بڑھتی،
بلکہ یہ بے شمار امکانات، حادثات اور انسانی فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر ماضی میں چند اہم واقعات مختلف انداز میں پیش آئے تو شاید آج دنیا مکمل طور پر مختلف ہوتی۔ مثلا اگر اسلام عرب میں نہ پھیلتا، اگر منگول سلطنت وجود میں نہ آتی، یا اگر یورپ میں سائنسی انقلاب برپا نہ ہوتا، تو آج کی زبانیں، ثقافتیں، ریاستیں اور عالمی طاقتوں کا نقشہ شاید بالکل مختلف ہوتا۔ ہراری کہتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی واقعہ ناگزیر نہیں تھا، ہر موڑ پر کئی راستے موجود تھے، مگر انسانوں نے ایک مخصوص راستہ اختیار کیا اور اسی نے موجودہ دنیا کو جنم دیا۔ یہ سوچ ہمیں ایک سبق دیتی ہے: اگر ماضی پہلے سے طے شدہ نہیں تھا تو مستقبل بھی پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے۔ آنے والی دنیا کا انحصار ہمارے آج کے فیصلوں پر ہوگا۔ چیپٹر 14 سائنسی انقلاب، جب انسان نے اپنی لا علمی کو تسلیم کیا۔ ہراری کے مطابق تقریباً 500 سال پہلے انسانی تاریخ کا ایک اور عظیم انقلاب شروع ہوا جسے ہم سائنسی انقلاب کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ اس انقلاب کی بنیاد کسی بڑی دریافت پر نہیں بلکہ ایک غیر معمولی اعتراف پر رکھی گئی۔ وہ اعتراف تھا: ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ قدیم معاشروں میں اکثر یہ سمجھا جاتا تھا کہ تمام اہم علم مذہبی کتابوں یا قدیم روایات میں پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن یورپ کے سائنسدانوں نے پہلی مرتبہ کھلے دل سے یہ تسلیم کیا کہ انسان ابھی بہت کچھ نہیں جانتا۔ اسی احساس سے لا علمی نے تحقیق، تجربے اور مشاہدے کی نئی روایات کو جنم دیا۔ اب حقیقت کو جاننے کے لیے صرف روایات پر انحصار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ تجربات کیے جاتے، شواہد جمع کیے جاتے اور نتائج کو بار بار پرکھا جاتا۔ اسی سوچ نے جدید سائنس، طب، صنعت، ٹیکنالوجی اور نئی ایجادات کی بنیاد رکھی۔ سائنسی انقلاب نے نہ صرف انسان کی زندگی بدل دی بلکہ دنیا کی طاقت کا توازن بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہی انقلاب بعد میں صنعتی انقلاب، جدید معیشت اور موجودہ ٹیکنالوجی کی بنیاد بنا۔ چیپٹر 15 سائنس اور سامراج، ایک طاقتور اتحاد۔ تقریباً 500 سال پہلے دنیا میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یورپی اقوام نے صرف فوجی طاقت کے ذریعے دنیا پر غلبہ حاصل نہیں کیا بلکہ اس کامیابی کے پیچھے سائنس اور سامراج کا گہرا اتحاد کار فرما تھا۔ یووال نو ہراری کے مطابق سائنس اور سلطنت ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے تھے۔ بادشاہوں اور نوآبادیاتی طاقتوں کو نئی زمینیں، وسائل اور دولت درکار تھی، جبکہ سائنسدانوں کو اپنی تحقیق کے لیے سرمایہ، سرپرستی اور تجربات کے مواقع چاہیے تھے۔ دونوں کی ضروریات نے ایک دوسرے کو تقویت دی اور اسی اشتراک نے جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ جب یورپی مہم جو سمندروں کی وسعتوں میں نکلے تو ان کے ساتھ صرف سپاہی نہیں بلکہ ماہرین فلکیات، نباتات، حیوانات اور جغرافیہ کے ماہرین بھی موجود ہوتے تھے۔ ان کا مقصد صرف نئی سرزمینیں دریافت کرنا نہیں تھا بلکہ وہاں کے موسم، قدرتی وسائل، بیماریوں، سمندری راستوں اور مقامی آبادی کے بارے میں معلومات جمع کرنا بھی تھا۔ یہی معلومات بعد میں نو آبادیاتی حکومتوں کے لیے طاقت کا ذریعہ بنی۔ کرسٹوفر کولمبس، واسکو ڈی گاما اور دوسرے مہم جو صرف دریافت کرنے والے افراد نہیں تھے بلکہ ان کی مہمات نے یورپی سلطنتوں کی توسیع کی راہ بھی ہموار کی۔ اسی طرح چارلس ڈارون کی مشہور بحری مہم بھی ایک برطانوی فوجی جہاز ہیگل پر انجام پائی۔ اگرچہ اسی سفر سے ارتقائی نظریہ سامنے آیا، لیکن اس مہم کا ایک مقصد برطانوی سلطنت کے لیے نئے بحری راستوں اور علاقوں کا سروے بھی تھا۔ کیا علم ہمیشہ غیر جانبدار ہوتا ہے یا اکثر طاقت اور دولت رکھنے والے ہی اس کی سمت کا تعین کرتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سائنسی ترقی اگر اخلاقی ذمہ داری سے الگ ہو جائے تو وہ انسانیت کی خدمت کے بجائے طاقت کے حصول کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ چیپٹر 16 سرمایہ داری، جدید دنیا کا نیا عقیدہ۔ مصنف سرمایہ داری کو صرف ایک معاشی نظام نہیں بلکہ ایک جدید عقیدہ قرار دیتے ہیں۔
ان کے مطابق سرمایہ داری کی بنیاد ایک بنیادی یقین پر قائم ہے کہ مستقبل ہمیشہ حال سے بہتر ہوگا۔ اسی یقین نے بینکنگ، قرض، سرمایہ کاری، اسٹاک مارکیٹ اور عالمی تجارت کو جنم دیا۔ قدیم زمانے میں دولت کو محفوظ رکھا جاتا تھا، لیکن سرمایہ داری نے انسان کو سکھایا کہ دولت کو کاروبار میں لگایا جائے تاکہ مستقبل میں زیادہ دولت پیدا ہو۔ یہی سوچ جدید معیشت کی روح بن گئی۔ مصنف کے مطابق سرمایہ داری نے بے شمار مثبت تبدیلیاں بھی پیدا کی۔ اسی نظام کی بدولت صنعتیں قائم ہوئیں، نئی ایجادات ہوئیں، جدید ادویات بنی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، عالمی تجارت پھیلی اور کروڑوں انسانوں کا معیار زندگی بہتر ہوا۔ لیکن مصنف حراری اس کے منفی پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب منافع سب سے بڑا مقصد بن جائے تو انسان اور ماحول دونوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ کمپنیاں زیادہ منافع کے لیے مسلسل پیداوار بڑھاتی ہیں، نئی نئی ضروریات پیدا کرتی ہیں اور صارفین کو زیادہ سے زیادہ خریداری پر آمادہ کرتی ہیں۔ اسی طرز فکر نے کنزیومرازم یعنی صارفیت کو جنم دیا، جہاں انسان کی کامیابی کا معیار اس کی شخصیت یا کردار نہیں بلکہ اس کے خریدنے کی صلاحیت بن گیا۔ مصنف خبردار کرتے ہیں اگر معاشی ترقی کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری نہ ہو تو اس کا نتیجہ معاشرتی ناہمواری، ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی استحصال کی صورت میں نکلتا ہے۔ سرمایہ داری نے دنیا کو بے مثال خوشحالی ضرور دی، لیکن اس کے ساتھ نئی قسم کے مسائل بھی پیدا کیے جن سے آج پوری دنیا نبرد و آزما ہے۔ چیپٹر 17 صنعتی انقلاب، مشینوں نے دنیا بدل دی۔ اگر زرعی انقلاب نے انسانوں کو کھیتوں سے باندھا تو صنعتی انقلاب نے اسے مشینوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں انسان نے پہلی بار بڑے پیمانے پر کوئلے، بھاپ اور بعد میں بجلی کی طاقت کو استعمال کرنا شروع کیا۔ یہی وہ دور تھا جب ہاتھ سے ہونے والے کام مشینوں کے سپرد ہونے لگا۔ کارخانوں میں بڑی بڑی مشینیں لگیں، پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور وہ اشیاء جو پہلے ہفتوں یا مہینوں میں بنتی تھی اب چند گھنٹوں میں تیار ہونے لگیں۔ لیکن صنعتی انقلاب صرف ٹیکنالوجی کی ترقی کا نام نہیں تھا، بلکہ اس نے انسانی معاشرے کی ساخت بھی مکمل طور پر بدل دی۔ دیہات کے لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف منتقل ہونے لگے، بڑے صنعتی شہر وجود میں آئے، مزدور طبقہ تشکیل پایا اور زندگی کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔ خاندانی نظام بھی بدلنے لگا۔ جو خاندان پہلے ایک ہی جگہ رہ کر کھیتی باڑی کرتے تھے اب ان کے افراد مختلف کارخانوں اور شہروں میں کام کرنے لگے۔ خواتین کی معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، بچوں کی تعلیم کو اہمیت ملی اور جدید ریاست نے تعلیم، صحت اور مزدوروں کے حقوق جیسے شعبوں میں مداخلت شروع کی۔ لیکن اس ترقی کی ایک قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، کوئلے کا بے دریغ استعمال، جنگلات کی کٹائی اور قدرتی وسائل کا بے تحاشا استعمال ماحولیات کے لیے سنگین خطرہ بن گیا۔ آج موسمیاتی تبدیلی، آلودگی اور ماحولیاتی بحران کی جڑیں اسی صنعتی انقلاب میں ملتی ہیں۔ اس باب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہر بڑی ترقی اپنے ساتھ نئے مواقع بھی لاتی ہے اور نئے مسائل بھی۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو بے مثال آسائش آرام عطا کیا، مگر اسی کے ساتھ اسے ایک ایسی طرز زندگی سے بھی روشناس کرایا جہاں رفتار تو بڑھ گئی لیکن فطرت سے تعلق کمزور پڑتا گیا۔ چیپٹر 18 مستقل انقلاب، آزادی کی قیمت۔ مصنف یووال نوح ہراری کے مطابق جدید دنیا کا سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ یہاں تبدیلی کبھی نہیں رکتی۔ ماضی میں انسان کی زندگی نسبتاً مستحکم تھی، لوگ ایک ہی پیشہ اپناتے، ایک ہی علاقے میں رہتے اور نسل در نسل ایک جیسے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جدید دور میں تبدیلی ہی زندگی کا معمول بن چکی ہے۔ کبھی خاندان، قبیلہ اور مذہب انسان کی زندگی کی بنیادی ستون تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو خاندان اس کا سہارا بنتا، اگر کوئی مشکل پیش آتی تو پورا گاؤں ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ انسان کی شناخت بھی انہی اداروں سے وابستہ تھی۔ لیکن جدید ریاست اور فری مارکیٹ، آزاد منڈی نے آہستہ آہستہ ان روایتی اداروں کی جگہ لے لی۔ آج تعلیم حکومت فراہم کرتی ہے، صحت کی سہولیات ریاست مہیا کرتی ہے، ملازمتیں کمپنیاں دیتی ہیں
اور بڑھاپے میں پینشن یا سوشل سیکیورٹی کا نظام سہارا بنتا ہے۔ اس تبدیلی نے انسان کو بے مثال آزادی ضرور دی، مگر اس آزادی کی ایک بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ آج انسان پہلے سے کہیں زیادہ خود مختار ہے، لیکن پہلے سے زیادہ تنہا بھی ہے۔ بڑے شہروں میں لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، مگر اکثر اپنے پڑوسیوں تک کو نہیں جانتے۔ جدید معاشرہ ہمیں آزادی دیتا ہے، لیکن اجتماعی وابستگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہراری اس باب میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا جدید ریاست اور منڈی کبھی اس محبت، تعلق اور اعتماد کی جگہ لے سکتی ہیں جو کبھی خاندان اور مقامی برادری فراہم کیا کرتی تھی۔ چیپٹر 19، کیا انسان واقعی پہلے سے زیادہ خوش ہے؟ مصنف ہراری پوری کتاب کے شاید سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ کیا انسانی ترقی نے واقعی انسان کو زیادہ خوش کر دیا ہے، اسے خوشیاں دی ہیں؟ اگر صرف مادی سہولیات کو دیکھا جائے تو جواب یقیناً ہاں میں ہوگا۔ آج ہمارے پاس جدید علاج، آرام دہ گھر، تیز رفتار سفر، انٹرنیٹ، اسمارٹ فون اور بے شمار سہولتیں موجود ہیں جن کا ماضی کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہراری کہتے ہیں کہ خوشی کا تعلق صرف سہولتوں سے نہیں ہوتا۔ نفسیات اور حیاتیات کی تحقیق بتاتی ہے کہ انسان جلد ہی نئی آسائشوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ جو چیز آج ہمیں بے حد خوش کرتی ہے، کچھ عرصے بعد معمول بن جاتی ہے، اور پھر ہم اس سے بھی بہتر چیز کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے انسان کی خواہشات مسلسل بڑھتی رہتی ہیں، جبکہ اس کا اطمینان ہمیشہ اس سے ایک قدم پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہراری اس کیفیت کو بدھ مت کی تعلیمات سے جوڑتے ہیں۔ بدھ مت کے مطابق انسان کی زیادہ تر تکلیف اس کی خواہشات اور وابستگیوں سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ بیرونی حالات سے۔ اگر انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو وہ کم وسائل میں بھی خوش رہ سکتا ہے۔ مصنف ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ انسان نے اپنی آسائشوں کے لیے جانوروں کو جس پیمانے پر قید، افزائش اور صنعتی پیداوار کا حصہ بنایا ہے، وہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اخلاقی مسائل میں سے ایک ہے۔ جدید ڈیری فارمز، پولٹری فارمز اور صنعتی مویشی پالنے کے نظام میں کروڑوں جانور پوری زندگی محدود جگہوں میں گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر انسانی خوشی دوسرے جانداروں کی شدید تکلیف پر قائم ہو تو ہمیں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ ایسی ترقی واقعی ترقی کہلانے کی مستحق ہے؟ چیپٹر 20، ہومو سیپینس کا اختتام یا ایک نئی ابتدا۔ کتاب کے اس آخری باب میں مصنف مستقبل کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ پہلی بار ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں انسان صرف ماحول کو نہیں بلکہ اپنی ذات کو بھی تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی، جینیاتی انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت، نینو ٹیکنالوجی اور سائبر ٹیکنالوجی ایسے امکانات پیدا کر رہی ہیں جن کا چند دہائیاں پہلے تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ ممکن ہے مستقبل میں انسان اپنی عمر میں نمایاں اضافہ کر لے، موروثی بیماریوں کو ختم کر دے، ذہنی صلاحیت کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ جوڑ دے، اپنی جسمانی اور ذہنی خصوصیات کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنے لگے۔ لیکن اسی مقام پر مصنف ہراری ایک نہایت سنجیدہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر انسان اپنے جین تبدیل کر لے، اپنے دماغ میں چپ نصب کر لے، اپنی ذہانت کو مصنوعی طریقوں سے کئی گنا بڑھا لے اور اپنی جسمانی صلاحیتوں کو مکمل طور پر بدل دے، تو کیا وہ اب بھی ہومو سیپینس کہلائے گا، یا پھر ایک نئی نو وجود میں آئے گی، ایک نیا انسان؟ مصنف ہراری اس ممکنہ نئی مخلوق کو علامتی طور پر ہومو ڈینس یعنی خدا نما انسان قرار دیتے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بذات خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، اصل سوال یہ کہ اسے استعمال کون کرے گا، کس مقصد کے لیے کرے گا، اور اس کے فیصلے کون کرے گا۔ اگر یہ طاقت صرف چند دولت مند افراد یا طاقتور اداروں کے ہاتھ میں آ گئی تو دنیا میں عدم مساوات پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے۔ کتاب کے اختتام پر ہراری قاری کے سامنے ایک اپنا ایسا سوال چھوڑتے ہیں جو پوری کتاب کا نچوڑ بن جاتا ہے۔ تاریخ میں سب سے خطرناک مخلوق وہ نہیں جس کے پاس طاقت ہو، بلکہ وہ ہے جس کے پاس بے پناہ طاقت ہو مگر اسے خود یہ معلوم نہ ہو کہ وہ اس طاقت کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.